السلام علیکم، ویلکم ٹو آفیشیل یوٹیوب چینل ورلڈ فیکٹس۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ آج ہم سری لنکا کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ محل وقوع کے اعتبار سے اس کے شمال میں بے آف بنگال، مشرق میں خلیج بنگال، جنوب اور جنوب مغرب میں بحیرہ ہند اور مغرب میں خلیج منار ہے۔ سری لنکا کا کل رقبہ 65,610 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے 121ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ سری لنکا کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 58 نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ آبادی میں 70% بدھ مت، 12% ہندو، 9% مسلمان، 7% عیسائی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ سنہالا اور تامل سرکاری زبانیں ہیں۔ دنیا کے نقشے میں اگر سری لنکا کو دیکھا جائے تو یہ انسو کی شکل کا ہے، اس لیے اسے ٹیئرز آف انڈیا کہتے ہیں۔ ملک کا سارا شمالی علاقہ نشیبی میدان اور جنوبی وسطی علاقہ کوہستانی ہے۔ کولمبو سب سے بڑا شہر اور انتظامی دارالحکومت بھی ہے، اور یہ دریائے کیلانی کے جنوب میں جزیرے کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ بحیرہ ہند کی اہم بندرگاہ ہے۔ اس بندرگاہ کی مدد سے سری لنکا کے تقریباً 90% بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے۔ مشرق سے مغرب جانے والے تمام جہاز اسی بندرگاہ سے ہو کر گزرتے ہیں۔ یہاں بارش کثرت سے ہوتی ہے۔ چائے، چاول، ربڑ اور ناریل اہم زرعی پیداوار ہے۔ صنعتوں میں سیمنٹ، کیمیائی سامان، چمڑے کا سامان، کاغذ اور پیپر بورڈ بنانے کے کارخانے قابل ذکر ہیں۔ گریفائٹ اہم معدنی دولت ہے۔ ایوان قومی اسمبلی کے 225 رکن ہیں، جنہیں متناسب نمائندگی کے بعد 6 سال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے۔ ملک 24 اضلاع پر مشتمل ہے۔ اور اب ایک نظر سری لنکا کی ہسٹری پر۔ یونانی اس جزیرے کو تاپو تانے کہتے ہیں۔ عربوں نے اسے سرام دیپ کا نام دیا اور انگریزوں نے اسے سیون کے نام سے موسوم کیا، لیکن یہاں کے باشندے اسے لنکا ہی کہتے ہیں۔ 1972 میں اس کا سرکاری نام سری لنکا رکھا گیا۔ سری سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عزت و مآب کے۔ لنکا سنہالی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے منور درخشاں کے۔ 12ویں صدی عیسوی میں سری لنکا میں عرب تاجر آئے اور انہوں نے اسے سرام دیپ کا نام دیا۔ 1505 میں جزیرے کے ساحلی علاقے پر پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا اور پھر ڈچ نے یہ علاقہ پرتگالیوں سے چھین لیا۔ 1796 میں انگریزوں نے ڈچ کو یہاں سے باہر نکال دیا۔ 1806 میں سری لنکا انگریزوں کی کالونی بن گیا۔ انہوں نے اس کا نام سیون رکھا۔ 1815 میں تمام جزیرے سلطنت برطانیہ کے زیر سایہ آ گئے۔ 4 فروری 1948 کو اسے دولت مشترکہ کے اندر درجہ نوآبادیات دیا گیا اور یہ عملاً آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد ملک میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ کبھی باغیوں نے سر اٹھایا، کبھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا اور کبھی ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا۔ ان شارٹ یہ ملک سیاسی ناچاکیوں کا شکار رہا۔ سری لنکا میں ہی سب سے پہلے خاتون کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملا تھا۔ 1960 میں اپنے خاوند کی وفات کے بعد فریڈم پارٹی کی قائد مسز بندرا نائکے دنیا کی پہلی وزیر اعظم بنی اور 5 سال اپنی حکومت قائم رکھی۔ 26 دسمبر 2004 کو سری لنکا میں دی کوئین آف دی سی نامی ٹرین سے بحیرہ ہند سے اٹھنے والی سمندری طوفان کی لہر ٹکرائی۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2000 کے لگ بھگ تھی۔ سری لنکا چائنا، انڈیا اور کینیا کے بعد چائے کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ ایڈمز پیک حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان والی پہاڑی سری لنکا میں ہی ہے۔ یہ نقش تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس پاؤں کی لمبائی اور چڑھائی سے اس ہستی کے قد کا اندازہ لگایا گیا کہ اس کا قد 35 فٹ کے لگ بھگ ہوگا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مطابق یہ نقش پاک حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے، جبکہ ہندوؤں کے مطابق یہاں لارڈ دی شیوا جی کا جنم ہوا تھا۔ اس پہاڑی کو مقامی زبان کے مطابق سری پاڈا کہا جاتا ہے۔ انگریز اسے ایڈمز پیک کہتے ہیں اور مسلمان اسے کوہ آدم کہتے ہیں، اور یہ پہاڑ سری لنکا کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے۔ ہر سال اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ سری لنکا میں جب پورا چاند ہوتا ہے اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کو پویا ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سری لنکا میں بہت ساری پانی کی آبشاریں موجود ہیں جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کی گورنمنٹ بجلی پیدا کرتی ہے۔
ملک میں استعمال کی جانے والی 50% سے زیادہ بجلی ان آبشاروں سے بنتی ہے۔ سری لنکا ربڑ کے درخت کے جنگلات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے 3G اور 4G کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ سری لنکا میں تقریباً 30,000 ہاتھی ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی یہ تعداد دنیا میں موجود تمام ہاتھیوں سے زیادہ ہے۔ سری لنکا میں ہاتھیوں کے گوبر سے کاغذ بنائے جاتے ہیں۔ پورے ساؤتھ ایشیا میں سری لنکا واحد ملک ہے جہاں پر شرح خواندگی 92% ہے۔ سری لنکا میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے۔ چاولوں اور چائے کے سرسبز کھیت ہیں۔ بیچز اور کیسینو بھی ہیں۔ سری لنکا کے لوگ سیاہی مائل سانولے ہیں۔ قد اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ سری لنکا کی کرنسی سری لنکن روپیہ ہے۔ ایک سری لنکن روپے کی پاکستان میں قیمت 70 پیسے ہے۔ سری لنکا کا قومی جانور شیر ہے۔ سری لنکن جنگلی فاؤل جسے ہم جنگلی مرغا کہتے ہیں یہاں کا قومی پرندہ ہے۔ واٹر لیلی سری لنکا کا قومی پھول ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز ملتی رہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔